اللہ تنہا ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. آسمان و زمین میں اگر بہت سارے معبود ہوتے تو یہ آسمان و زمین برباد ہو جاتے، آسمان و زمین تباہ ہو جاتے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، وہ ذات کہاں ہے؟ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس سے بھی اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، اس میں بھی اس کی عظمت کی نشانی موجود ہے. وہ ذات تمام مخلوقات سے اوپر ہے، تمام مخلوقات کے اوپر ہے، تمام مخلوقات سے بالا ہے، تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہے. پڑھیے سورہ رحمان کی آیت نمبر 5. الرحمن علی العرش استوى. الرحمن علی العرش استوى. رحمان عرش پر مستوی ہے، اور وہ کہاں ہے؟ آسمان میں ہے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. اللہ وہی ہے جو آسمانوں میں اللہ ہے، اور جو کیا کہتے ہیں زمینوں کا اللہ ہے، وہی اللہ ہے. اسی طرح سے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعوہ. اسی کی طرف اچھے کلمات اٹھ کر کے اور چڑھ کر کے جاتے ہیں، اچھی باتیں اس کی طرف جاتی ہیں. دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اسی کی طرف اٹھتے ہیں. نیکیاں اڑ کر کے جاتی ہیں اور چڑھ کر کے جاتی ہیں تو اسی کی طرف جاتی ہیں. اور وہ وحی نازل کرتا ہے تو اوپر سے نازل کرتا ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. کیا تم اس سے مطمئن ہو گئے ہو جو آسمان پر ہے کہ تمہارے اوپر سخت قسم کی آندھی بھیج دے یا تمہیں زمین میں دھسا دے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے، آسمان میں ہے. لہٰذا ان آیتوں کو سن کر کے ان لوگوں کو رک جانا چاہیے، ٹھہر جانا چاہیے جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، جو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسرا وجود کائنات میں ہے ہی نہیں، سب اللہ ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات نعوذ باللہ من ذالک ہر مخلوق کے اندر گھلی ملی ہے. ویسے ہی جیسے دودھ پانی میں پورا گھل مل جاتا ہے، نمک پانی میں گھل مل جاتا ہے، شکر پانی میں گھل مل جاتی ہے، اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اللہ بھی اپنی مخلوقات میں گھلا ملا ہے. ایسے لوگوں کو اپنی زبانوں کو بند کر لینا چاہیے، اپنے قلموں کو بند کر لینا چاہیے، روک لینا چاہیے، اپنے ہاتھوں کو تھام لینا چاہیے، اپنے قدموں کو روک لینا چاہیے کہ اللہ کے سلسلے میں جو یہ خیالات رکھتے ہیں، جیسا کہ صوفیہ کا عقیدہ ہے، جیسا کہ اہل حلول کا عقیدہ ہے، جیسا کہ اتحادیوں کا، وحدت الوجود کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے، ایسے لوگوں کو رک جانا چاہیے. ہمارا رب عظمت والا رب ہے، ہمارا رب شان والا رب ہے، ہمارا اللہ عظیم ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ اللہ علی ہے، اللہ اعلیٰ ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ عظیم ہے. اس کی عظمت اس بات کے منافی ہے کہ وہ مخلوقات کے ساتھ اس طرح سے گھلا ملا رہے. میرے بھائیوں، اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے، اپنی مخلوقات سے بالا ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں اسی کی شان ہے، اسی کی شان ہے کہ اسی کے لیے اچھی مثالیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. اللہ تعالیٰ کے لیے اچھی مثالیں ہیں. کائنات میں جتنی بھی مثالیں ہیں، جتنی بھی اچھی مثالیں ہو سکتی ہیں، ان سب کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے گھڑی ہوئی بناوٹی منمانی مثالیں بیان کرنے سے روکا ہے کہ اللہ کے سلسلے میں اپنی طرف سے مثالیں نہ بیان کرو. خود اللہ تعالیٰ نے اپنی مثال خود اپنی کتاب کے اندر، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری حدیثوں کے اندر اللہ کی مثال یا اللہ کے لیے مثلیں بیان فرما دی ہے. اللہ کے لیے مثلیں بیان فرما دی ہے کہ اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ قدیر ہے. میرے بھائیوں اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ایسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ایسی ہے کہ کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. ہر مخلوق اس کی حمد بیان کرتی ہے. وہی قابل حمد ہے، وہی قابل تعریف ہے. قرآن پڑھیے
الحمد للہ رب العالمین، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ یسبحون بحمد ربہم وقیل الحمد للہ رب العالمین۔ کتنی آیتیں، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب العالمین ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے نور اور ظلمت پیدا کیا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب مبین نازل فرمائی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے۔ قل الحمدللہ، کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میرے بھائیوں، پورا قرآن اللہ کی حمد سے بھرا پڑا ہے۔ وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، وہ قابل تعریف ہے، وہ غنی ہے، تو کائنات کی ساری اور حمد کا مستحق۔ ہماری خوبیاں، ہمارے کمالات، آپ کی خوبیاں، آپ کے کمالات، انسانوں کی خوبیاں، انسانوں کے کمالات، انسانوں کا حسن، انسانوں کا جمال، انسانوں کا کمال، اور انسانوں کے سارے ہنر، اور ساری مخلوقات کے ہنر، اور ساری مخلوقات کے کمالات، چاہے وہ چرند ہو، چاہے پرند ہو، چاہے درند ہو، اور دیگر جمادات کے اندر جتنا حسن و جمال پایا جا رہا ہے، جتنی خوبیاں پائی جا رہی ہیں، جتنی خوبصورتیاں پائی جا رہی ہیں، جتنی جتنا حسن پایا جا رہا ہے، سب کی تعریف کا مستحق اور سزاوار کون ہے؟ اللہ۔ پھولوں کی مسکراہٹ کا قابل، پھولوں کی مسکراہٹ کا حقدار کون ہے؟ ان کی تعریف کا، ان کے پھولوں کے حسن و جمال کی تعریف کا حقدار کون ہے؟ اللہ، اس کا بنانے والا۔ انسانوں کے کمالات کی تعریف کا حقدار کون ہے؟ اللہ، اس لیے کہ اسی نے سب کچھ بنایا ہے، اسی نے ساری مخلوقات کو خوبیاں عطا فرمائی ہے۔ فرعون نے کہا تھا قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا تھا کہ اے موسیٰ و ہارون تمہارا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم ہدی، کہ ہمارا رب وہ ہے۔ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کی جو مناسب پیدائش تھی وہ عطا کی، اور پیدا کرنے کے بعد ہر مخلوق کو راہ دکھا دیا، ہدایت دی، راہ دکھا دیا۔ میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو، صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ہدایت بھی دی۔ کیا فرمایا؟ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، چھوٹی سی مثال قرآن کی، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا۔ یہ شہد کی چھوٹی سی مکھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا، بتایا، ہدایت دیا کہ کہاں سے تو اپنا گھر بنائے گی، کہاں گھر بنائے گی، اور کن کن پھولوں سے رس چوس کر کے ایک بہترین شہد مشروب، شفا جیسا مشروب تو تیار کرے گی۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ اس کی تعریف کا اصل میں حقدار ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تو کائنات کی ساری چیزیں، کائنات کی ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، اللہ اکبر، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین، اور آسمان و زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور سنیے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہے وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ سورہ جمعہ کی آیت قرآن پڑھیں آپ، اللہ کی تسبیح کی کتنی آیتیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کر رہی ہو، یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔
یہ ہواؤں کی سرسراہٹ، یہ پتوں کی کڑکڑاہٹ، یہ پانی کا بہنا، اور یہ بارش کا نازل ہونا، اور یہ ڈالیوں کا جھومنا، اور یہ پیڑوں کا مستی کے انداز میں رقص کرنا، اور اس کائنات کے اندر موجود ذرات کا حرکت کرنا، اور کائنات کے اندر پیڑ پودوں کا اگنا، اور کائنات کی دیگر مخلوقات کا بولنا، یہ چیونٹیوں کا سوسو کرنا، یہ کیڑوں مکوڑوں کا سوسو کرنا، اور اسی طرح سے تمام جانوروں کا اپنی اپنی زبانوں میں، اپنی اپنی بولیوں میں بولنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی تسبیح ہے۔ یہ تو وہ تسبیحات ہیں جن کو ہم سنتے ہیں، کچھ ان کے علاوہ جو جمادات ہیں، ان کے علاوہ جو وہ مخلوقات ہیں جن کی زبان ہم نہیں، جن کی آواز ہم نہیں سنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، پاک پروردگار کہتا ہے واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو۔ دیکھ لیں، اپنے چاروں طرف نظر دوڑائیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ ہم اپنے کانوں سے نہیں سن رہے ہیں، آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ تسبیح بیان کر رہی ہے ہر چیز اللہ کی عظمت ہے۔ اللہ، اب ہم انسان ایسے ہیں، ہم ناشکرے انسان ایسے ہیں کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے ہمیں عار محسوس ہوتی ہے، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہمارے پاس موقع نہیں ہے۔ ہاں، دنیاوی فائدہ اگر کسی کو حاصل کرنا ہو، کسی سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہو، تو اس کی حمد و ثنا میں اس کی تسبیح صبح شام بیان کرے گا، صبح و شام اس کی تسبیح میں لگا رہے گا، اس کی تعریف میں لگا رہے گا، اس کی چاپلوسی میں لگا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے، دنیا کا کوڑا اس کو حاصل ہونے والا ہے۔ وہ رب جس کی نعمتوں سے 24 گھنٹہ اور گھنٹے کا ایک منٹ کا ایک سیکنڈ اور سیکنڈ کے بھی جتنے حصے ہو سکتے ہیں، ان میں ہم رب کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، رب کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، رب کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی نعمتوں سے ہم زندہ ہیں، اس کی نعمتیں نہ ہوتی تو ہم زندہ نہ ہوتے، ہمیں فنا نصیب ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، اس ذات کی تعریف میں آج ہم بہت پیچھے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اس کی تسبیح خواہ ہے۔ ہم انسان ہیں جو کہ اللہ کی نعمتوں سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ انسانوں سے بڑھ کر کے اللہ کی نعمتوں سے کوئی مخلوق بتا دے ہم کو کہ کوئی بھی مخلوق انسانوں سے بڑھ کر کے اللہ کی نعمتوں سے زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہو، کوئی بتائے؟ اللہ اکبر۔ وہ تو وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے پہلوں کو پیدا کیا۔ وہ تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو ہمارے لیے پیدا کیا۔ پڑھیے سورہ بقرہ کی آیت، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ اس نے تم کو پیدا کیا اس وقت جبکہ تم مردہ تھے۔ كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم، پھر تمہیں زندگی دینے کے بعد موت دے دے گا، ثم يحييكم، پھر تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کے پاس لوٹا دیے جاؤ گے۔ آگے سنیے، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، وہ تو وہ ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین اور زمین و آسمان کے اندر جو چیزیں ہیں سب کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ سورج تمہارے لیے نکالتا ہے، یہ ہوائیں تمہارے لیے چلاتا ہے، زمین کو حکم دیتا ہے کہ
تمہارے لیے وہ غلہ پیدا کرے، تمہارے لیے میوے پیدا کرے، تمہارے لیے پھل فروٹ پیدا کرے، تمہارے لیے اناج پیدا کرے، تمہارے لیے سبزیاں پیدا کرے، تمہارے لیے ساری چیزیں پیدا کرے۔ زمین کو حکم دیتا ہے، آسمان کو حکم دیتا ہے کہ پانی برسا۔ اللہ اکبر۔ الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ آسمان سے بارش، آج جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، الذي جعل لكم الارض لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض مہادا، دوسری آیت میں ہے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے بارش نازل فرمائی، اور تمہارے لیے طرح طرح کے میوے پیدا کیے، رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کا کوئی مثیل نہ بناؤ، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ تو کائنات کی ساری چیزیں ہیں جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن کتنے ایسے انسان ہیں جو شجر کو سجدہ کرتے ہیں، حجر کو سجدہ کرتے ہیں، قبر کو سجدہ کرتے ہیں، بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، پیڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، سانپوں کو سجدہ کرتے ہیں، گایوں کو سجدہ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں اور صنموں کو سجدہ کرتے ہیں، جبکہ کائنات کی ساری مخلوقات اس کی تسبیح بیان کرتی ہے جس نے ان کو وجود بخشا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ میرے بھائیو، اللہ کی تسبیح ہم بیان کریں، اس کی تسبیح بیان کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں۔ حمد و ثنا بیان کریں گے نجات مل جائے گی۔ اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتے تو مچھلی کے پیٹ سے قیامت تک باہر نہیں آ سکتے تھے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہ جاتے، وہی ان کے لیے قبر بن جاتی، قیامت تک وہ